الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم صباط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم في كتاب اللباس فصل في نساء العاريات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. رواه البخاري او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور اس فتنے کو سمجھنا اور اس فتنے کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل تلاش کرنا ہر زمانے کے علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے. موجودہ زمانے کے فتنے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فتنے کا زمانہ نہیں، فتنوں کا زمانہ ہے. ہر قسم کا فتنہ. ان فتنوں میں ایک فتنہ نظریاتی فتنہ ہے، فکری ارتداد کا فتنہ ہے. نظریاتی طور پر امت مسلمہ کو بے دست و پا کر دینا ہے. نظریاتی طور پر امت مسلمہ کے دماغ میں یہ بات بٹھا دینی ہے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص زمانے، مخصوص طبقے، مخصوص نظریات کو لے کے تشریف لائے تھے. اب زمانہ بدل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ساری آکورڈ ہیں، موجودہ زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتی. انسانی افکار کا ارتقاء بلندیوں کو چھو رہا ہے. انسان نے ترقی کر کے چاند کے اوپر اپنا نشیمن بنانا شروع کر دیا ہے. تو یہ قرآن یہ فرسودہ نظام کی دعوت دے رہا ہے. حدیث فرسودہ نظام کی طرف چلنے کی دعوت دے رہا ہے. موجودہ زمانے کے اندر یہ قرآن اور یہ حدیث رہنمائی نہیں کر سکتے. تو ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ کم از کم امت مسلمہ کو، جس کو اپنے دین سے تعلق صرف اتنا ہی ہے جتنا ایک مردے کا تعلق اپنے جسم سے اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جیسے ہی اس کے حلقوم کا ڈورا گھسیٹا جاتا ہے اور روح کا جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، امت کا تعلق
اپنے جسم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اتنا ہی رہ گیا۔ اور بدقسمتی سے اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اعمال جو اعمال سیئہ ہیں، معصیت والے اعمال ہیں، ان کی معصیت ہونے کو بھی مٹا دیا جائے، اور اس کے لیے نئی نئی تعبیرات کے لباس کو پہنایا جائے، نئے نئے قالب میں ڈھالا جائے، اور کوئی اگر جاگنا چاہے تو اس کو لوری دے کے سلا دیا جائے کہ یہ روشن خیالی کے خلاف ہے۔ تم کو جدید اسلام دیکھنا ہے تو آؤ ہم تم کو بتائیں گے جدید اسلام کیا ہے، روشن اسلام کیا ہے۔ یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ، یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ لوگ جو قرآن کو نہیں سمجھتے، حدیث کو نہیں سمجھتے، یہ لمبی لمبی داڑھی والے ملا اور یہ لمبے لمبے جھبے پہننے والے ملا، یہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے ملا، وہ اس موجودہ زمانے کی کشاکشی کو کیا سمجھیں گے، موجودہ زمانے کے بہتے ہوئے تیز دھارے کو کیا سمجھیں گے، ایٹم کو کنٹرول کر کے ایٹم بم وجود میں آ گیا، یہ قرآن اور حدیث پڑھنے والے جدید ٹیکنالوجی کو کیا سمجھیں گے۔ آؤ ہم تم کو کوٹ پتلون کے اندر چٹم چٹا بغیر داڑھی والے لوگوں کو پروفیسر کی صورت میں، اسکالرز کی صورت میں، تھنکرز کی صورت میں، اینکرز کی صورت میں اور مختلف لبادے کے اندر تم کو جدید اسلام سے متعارف کروائیں گے۔ تم ترقی کرتے چلے جاؤ گے اور تم ان بلندیوں پہ پہنچ جاؤ گے جن بلندیوں کا خواب تم نے اپنے لیے دیکھا، اپنے بچوں کے لیے دیکھ رہے ہو، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دیکھ رہے ہو، ان بلندیوں کا خواب تم کو دکھاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کے لیے یہ کمزور، ناتوا اور وہ لوگ جو قابل التفات نہیں ہیں، وہ لوگ جو ظاہری شکل میں معاشرے سے کٹے ہوئے نظر آتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا اور ہر زمانے کے اندر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہی نعرے مستانہ لگایا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد فتنہ ارتداد وجود میں آیا، انکار زکوٰۃ کا فتنہ وجود میں آیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جوش میں آ گئی، حمیت جوش میں آ گئی، فراست جوش میں آ گئی، ولولہ جوش میں آ گیا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باغیور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کے لیے مجبور تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اخوار انت خوار فی الاسلام وجبار فی الجاہلیہ۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ عمر تم جاہلیت میں تو بڑے غیرت مند ہوتے تھے، اسلام کے معاملے میں تم خوار ہو رہے ہو۔ اینقص الدین وانا حی، دین میں قطع برید کی جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا، امیر المومنین خلیفۃ الرسول آپ لشکر اسامہ کو بھیج رہے ہیں، مدینے کی گلیوں کے اندر دشمن حملہ کر دیں گے اور لاشیں بکھر جائیں گی، کتے بھموڑیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فراست ایمانی سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے فرمایا ابو بکر کو یہ گوارا ہے کہ ابو بکر کی بوٹیاں ہو جائیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کی تشکیل کر کے گئے وہ کام ہو کر رہے گا۔ اور ابو بکر یہ فیصلہ سناتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ کو سوار فرماتے ہیں، نوجوان لڑکا، اور سارے خلفاء پیدل ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور امیر المومنین حضرت اسامہ سے فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسامہ اگر آپ اجازت دیں
ہفتے میں عمر کو اپنے پاس روک لوں تاکہ مشاورت ہو. جب یہ صورتحال پیش آئی تو اگر ہم جیسا کوئی مورخ ہوتا تو لکھتا کہ لشکر بھیجنا بہت بڑی غلطی تھا. منے یہ کہ گلیوں کے اندر خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں. یہ فنی اعتبار سے بہت بڑی مسٹیک کی ابو بکر نے، لیکن دنیا حیران رہ گئی. ادھر سے لشکر اسامہ نکلتا ہے، ادھر سے سارے عالم کے اندر دھاگ بیٹھ جاتی ہے کہ مدینے کا دربار ابھی بھی اتنی شان و شوکت کے ساتھ ہے کہ اس نے لشکر اسامہ کو بھیجا ہے دور دراز کے اندر فرقشی کو ختم کرنے کے لیے. کسی کے مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں ہے کہ مدینے کے دربار کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے. یہ قدرت کے فیصلے. تو جو غیرت صدیقی ہے، جو غیرت فاروقی ہے، یہ چٹائی پہ بیٹھنے والے بچوں کی گٹی کے اندر پڑی ہوئی. یہ مر تو سکتے، جھک نہیں سکتے. یہ گلا تو کٹوا سکتے ہیں، سودا نہیں کر سکتے. یہ دولت کو لات تو مار سکتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر تحریف گوارا نہیں کر سکتے. یہ جسم پہ کوڑے تو کھا سکتے ہیں، سلاخوں میں بند ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کی اپنی مرضی کی تشریح برداشت نہیں کر سکتے. تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے قرآن اور حدیث اور تاریخ کے ایک ادنا طالب علم نے یہ فیصلہ کیا کہ نظریاتی جنگ کے سلسلے میں وہ تمام باتیں جو ہفتہ بھر مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، وہ باتیں جو نیٹ کے اوپر مختلف قسم کے کوشچنز دے کے پڑھے لکھے طبقے کو متاثر کرنے کے لیے، ایمان کے بارے میں شکوک پیدا کرنے کے لیے ڈال دی جائیں، ایک ایک کر کے ان کا تھیا پاچا کر دیا جائے، ان کو تارا تارا کر دیا جائے، ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا جائے، ان کو ایسی لاش میں تبدیل کر دیا جائے جو لاش سڑ چکی ہو اور جس سے بدبو پیدا ہو گئی، جس کو دیکھنے والے اپنے تو اپنے، پرائے تو پرائے، اپنے بھی گوارا نہ کریں. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ میں وہ شریعت لے کے آیا ہوں الغراء، جو روشن ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں ایسی روشن ہیں جیسے اس کے دن روشن. اور صرف یہ دعویٰ نہ ہو، فیصلہ آپ خود کریں کہ بات صحیح ہے یا غلط. تو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے اگر توفیق دی تو میں لباس کی شرعی حیثیت سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، کیونکہ مختلف قسم کے پروپیگنڈے چل رہے ہیں. ان پروپیگنڈوں کے اندر ایک پروپیگنڈا ہے، اس کا نام ہے کہ لباس کے معاملے میں شریعت کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں. ہر قوم کا اپنا لباس ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا لباس ہوتا ہے، ہر شخص کا اپنا لباس ہوتا ہے. خواہ خواہ کو یہ ملاؤں نے بیچ کے اندر ایسے پہنو، ایسے نہیں پہنو، ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، یہ ملا نہ خود اچھا پہنتے ہیں نہ ہم کو اچھا پہننے دیتے ہیں. فیشن شو کے اوپر لاکھوں روپے برباد کیے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو اسلامی غیر اسلامی ایشو تو ہے ہی نہیں. اور ملا تو غاروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا کہ 5 اسٹار ہوٹلز میں، مختلف کلبز میں، مختلف چینلز پر ہم ماؤں بہنوں کی عصمت کی کیسے دھجیاں اڑانے کے اسباب تیار کر رہے ہیں. فیشن کے نام پر
کلچر کے نام پر، ثقافت کے نام پر. لیکن اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں مومن کی فراست ایمانی، اس کا لحاظ کرو، اس سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. لہذا علماء سوئے ہوئے نہیں. یہ ایک اعتراض، ایک پروپیگنڈا. اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس پروپیگنڈا کرنے سے چند ٹکے حاصل ہو جائیں گے تو وہ سکون کی نیند سو لیں گے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چند ٹکے ان کے عزت کا باعث ہوں گے، ان کی راحت کا باعث ہوں گے. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہلے بتلا گئے تھے کہ ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے فَتَكُونَ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. فتنے ایسے آئیں گے جیسے تاریک رات کے ٹکڑے ہوتے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک آدمی مومن ہوگا صبح اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. اس کے اسباب کیا ہیں اللہ کے رسول؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنے دین کو فروخت کر دے گا. اس وقت امت مسلمہ شعوری لا شعوری طور پر اپنے دین کو فروخت کر رہی، چاہے وہ جرائد کے ذریعے سے ہو، رسائل کے ذریعے سے ہو، میڈیا کے ذریعے سے ہو، پبلک پلیس پہ مختلف قسم کے معاشرتی فن شو پیدا کرنے کی صورت میں ہو، یا 5 اسٹار ہوٹل میں مختلف تقریبات منعقد کر کے مختلف لوگوں سے فنڈز لے کر فیشن شو کے نام پر ننگا دھڑنگا لباس متعارف کرنے والے کی صورت میں ہو. سب اس میں شامل، اور سب اس وعید کے اندر شامل ہیں. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنین کے درمیان فحاشی اور بےغیرتی عام ہو جائے، وہ انتظار کرے، ان کے لیے مقدر ہو گئی ہے دنیا کے اندر بھی رسوائی اور آخرت کے اندر عذاب عظیم. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو وہ دور نہیں. اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں دوسرا پروپیگنڈا یہ ہے کہ بھائیو دوستو، اصل تو انسان کے باطن کا معاملہ ہے. یہ کہاں سے مولوی لے کے آ گئے کہ باطن انسان کا صحیح ہو تو ظاہر کے اندر داڑھی کاٹے داڑھے رکھے اس سے کچھ نہیں ہوتا. اصل تو دل کا پردہ ہے، آنکھ کا پردہ نہیں ہے، جسم کا پردہ نہیں ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب یہ دوسرا اعتراض. تیسرا اعتراض، گزشتہ جمعے ایک صاحب نے بتلایا کہ پورے نیٹ پہ ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے، انہوں نے 4 اعتراضات ذکر کیے، اس میں سے ایک اعتراض کو میں آج کوٹ کروں گا اور اگلے جمعے کا انشاءاللہ اس کو موضوع بناؤں گا. کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں عقل کام کرنا چھوڑتی، تو معلوم یہ ہوا کہ وحی عقل کے خلاف ہے. تو یہ ایک اعتراض ہے، اس کو پورا موضوع بنا کر اگلے جمعے کو عرض کروں گا، کیونکہ آج دنیا کو دعوت دی جا رہی ہے کہ انسانی افکار کا ارتقاء اتنی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے کہ اب وحی کی ضرورت نہیں رہی. انسان خود اپنے صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے. تو میں یہاں پر پہلے ان 2-3 اعتراضات کے جوابات دے دوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو فقہی اعتبار سے، حدیث اور سنت کے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طرح یہ لباس شرعی معاملہ ہے. یہ اعتراض کہ ظاہر مطلوب نہیں ہے، باطن مطلوب ہے، تو اس کا جواب میں چند مثالوں سے دے کر آگے بڑھوں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ فروٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، فروٹ لینے گئے، آپ نے
دیکھا ایک پھل رکھا ہوا ہے، اس کے چھلکے اوپر داغ آ گیا۔ پھل والا کہہ رہا ہے کہ میاں آپ لے جائیے، پھل بہت اچھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پھل کے اندر سڑان ہے جبھی چھلکے پہ داغ آیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا باطن صحیح ہو اور آپ چٹم چٹا یہودیوں جیسی شکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میرا باطن صحیح ہے؟ آپ ننگے دھڑنگے پھر رہی ہو اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا باطن صحیح ہے۔ دنیا کے اندر آپ تو دیکھتی ہیں، پھل لینے جاتی ہیں تو آپ وہ پھل نہیں لیتی جس کے چھلکے پہ دھبا آ گیا، کیونکہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اندر سڑا۔ دوسری دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ معلوم یہ ہوا ظاہر بھی مطلوب ہے، باطن بھی مطلوب۔ تیسری دلیل، دنیا کے معاملے میں آپ یہ کہتے اور کہتی ہیں کہ ہم کو ظاہر بھی چاہیے، باطن بھی چاہیے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک گھر تعمیر کیا، اس گھر کے اندر آپ نے پلر کھڑے کیے، آپ نے چھت لگا دی، دروازے کھڑکیاں لگا دی، گھر کا ظاہر حاصل ہو گیا۔ آپ تشریف لے جائیے، اس گھر میں رہیے۔ تو آپ کہتے اور کہتی ہیں کہ نہیں، گھر میں پلاسٹر ہو، گھر میں ٹائل لگی ہوئی ہو، گھر میں فور سیلنگ ہو، گھر کے اندر پنکھا ہو، گھر کے اندر فلاں پینٹ ہو، پردے ہوں، بیڈ روم ایسا سیٹ کیا جائے، ٹوائلٹ ایسا سیٹ کیا جائے، حمام ایسا سیٹ کیا جائے، باورچی خانہ امریکن ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے معاملے میں تو آپ یہ چاہتی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کو ظاہر بھی ملے، باطن بھی ملے۔ تو اللہ اور اللہ کا دین کیا اس لائق ہے کہ آپ اس کے ظاہر کو چھوڑ دیں اور باطن پہ اکتفا کر لیں؟ دوسری مثال، ایک گاڑی ہے، چیسس، اس کے اوپر انجن رکھا، انجن رکھنے کے بعد آپ نے اسٹیئرنگ لگایا، اور اسٹیئرنگ لگانے کے بعد آپ نے لکڑی کی ایک کرسی ٹھوک دی، گاڑی حاضر خدمت ہے، کیونکہ اس پہ بیٹھ کے آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں۔ لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، مجھے شیورلیٹ چاہیے، مجھے فراری چاہیے، مجھے لینڈ کروزر چاہیے۔ کیوں بھائی؟ آپ تو باطن کی قائل ہیں، باطن حاصل ہو گیا، چیسس بھی ہے، ٹائر بھی ہے، بریک بھی ہے اور اسٹیئرنگ بھی ہے، جائیے تشریف لے جائیے۔ نہیں 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 بھائی، مجھے دنیا کے معاملے میں ظاہر بھی چاہیے اور باطن بھی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دو رنگی ہے، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگی ہو جا، سراسر سنگ ہو جائے یا موم ہو جا، یا تو مسلمان بن کے جی لے یا بےغیرت بن کے کافر بن کے جی لے۔ یہ تو ظاہر اور باطن کا فارمولہ ٹوٹ گیا۔ لہذا اب جتنے لوگ باطن باطن کے رٹ لگا رہے ہیں وہ اپنی زبانوں کو سیلیں اور اپنے دماغوں کو صحیح کر لیں، مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں۔ اتنے واضح دلیل کے بعد اب اگر کریں گے تو ان کا انجام وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے عیسیٰ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار لو تاکہ ہم کھائیں، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہیں گے تکون عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک فارزقنا۔ اب مطالبہ ہو رہا ہے تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، واضح دلیل آ جانے کے بعد انکار کرو گے تمہیں بندر اور خنزیر بنا دیں گے اور نشان عبرت بنا دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، نوٹ رکھیے گا ان باتوں کو۔ نمبر 2 بات، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے لباس کے سلسلے میں کوئی ہدایات نہیں دی۔ جب اسلام نے کوئی ہدایات نہیں دی، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے لباس کے بارے میں؟ ایسے کہتے ہیں جیسے پورا قرآن پڑھ لیا 30 پارے
ایسے بڑے بڑے کلاکار ہیں کہ الیکشن والوں نے پوچھا کہ کتنے پارے، کہیں گے 33 پارے ہیں. سبحان اللہ. ابھی ان کے اوپر نازل ہوئے 3 پارے مزید. لا حول ولا قوت. یہ قوم کے مصلحین ہیں، 65 سال سے قوم کی مٹی پلید کر رہے ہیں، نہ اپنے ہیں نہ پرائے. اب آگے چلیے. کہا جاتا ہے کہ اسلام نے کہاں لکھا، مجھے سمجھائیے. یہ بات جب کوئی سنتا ہے دیندار تو ایک دم ریش ہو جاتا ہے، اور ریش ہونے کے بعد، ریش ہونے کا مطلب جذباتی ہو جاتا ہے. جذباتی ہونے کے بعد ایسے کمنٹس دیتا ہے جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے مستوی عقل، ان کی مینٹل سطح پر کی بنیاد پر بات کرو. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اس طرح دین کی دعوت دو کہ لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرنے لگے، قرآن اور حدیث کا انکار کرنے لگے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جذبات میں آنے کے بعد کہنا ہاں ہم یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے، تم کوئی ضرورت نہیں. بڑے اعتماد کے ساتھ ریش میں وہ آئے جس کے پاس دلائل کا انبار نہ ہو، دلائل کے خزانے نہ ہو، جو بے سر و پا مار رہا. لہذا آج کے دلائل تمام مسلمان یاد کر لیں، اور کم از کم اگر ان باتوں پہ عمل نہیں کر رہے تو روزانہ توبہ استغفار تو کر لیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا. لیکن اگر اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے اور کرتے چلے جائیں گے تو یاد رکھیے جو آدمی کسی چیز کو گناہ نہیں سمجھتا وہ کام کرتا رہتا ہے، مرتے دم تک توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. لیکن ایک آدمی گناہ سمجھتا ہے تو ایک نہ ایک وقت پہ اس کو جو ہے احساس ہو جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے. مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ کا انتظام فرما دیتا. تو لہٰذا اس لیے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے دل سے وہ گناہ جو کہ بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کا گناہ ہونا ہی دل سے نکل جائے. لیکن مولوی بھی نہیں چھوڑیں گے. اور یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ مولوی ہر ایک کو کافر کر دیتے ہیں، مولوی ہر ایک کو گناہ کر دیتے ہیں. یاد رکھیے مولوی کسی کو کافر نہیں کرتا، مولوی کسی کو کافر نہیں بناتا بلکہ بتلاتا ہے، اور کسی کو گناہ قرار نہیں دیتا بلکہ گناہ ہونا ظاہر کرتا ہے. اب آپ دنیا کے معاملے میں سمجھیے کہ آپ لیبارٹری میں جاتے ہیں، لیبارٹری میں جا کے اپنا خون ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو خون ٹیسٹ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں آپ کو شوگر ہے، آپ کو شوگر ہو گئی. تو کیا لیبارٹری کے ڈاکٹر نے آپ کے اندر شوگر ڈالی ہے؟ لیبارٹری نے تو آپ پر احسان کیا کہ آپ کی بیماری کی تشخیص کر کے آپ کو دے دی اور کہا جس ڈاکٹر سے چاہے جا کے علاج کروا لو. تو مولوی قرآن اور حدیث یہ آپ کی بیماریوں کا ٹیسٹ کر کے لیبارٹری رپورٹ دے دیتا ہے کہ آپ کے اندر یہ مندرجہ ذیل بیماریاں ہیں، آپ ان کی اصلاح فرما لیجئے. تو یہ جو کنفیوژن آج کل پھیلایا جا رہا ہے کہ مولوی جو ہے ہر چیز کو گناہ 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 گناہ، خود اللہ نہ کرے مولوی قرآن میں تحریف کرے، یہ ذہن میں رکھیے گا. مولوی ایک لیبارٹری ہے اور اس کے پاس مختلف قسم کی ٹپس ہیں جو قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہیں. ان ٹپس کی بنیاد پر وہ لیبارٹری ٹیسٹ کرتا ہے، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے، آپ کے اندر شوگر ہے، آپ کے اندر بلڈ پریشر ہے، آپ کے اندر ہارٹ کا مسئلہ ہے، آپ کے یورین میں انفیکشن ہے، آپ کی کڈنی فیلئر کی طرف جا رہی ہے، آپ کے جو ہے لنگس کے اندر پرابلم ہے. لیبارٹری آپ کو بیمار نہیں کر رہی، آپ کو اطلاع دے رہی. تو یہ مولوی آپ کے محسنین ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا تاکہ اگلی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں. اب دیکھیے اسلام قیامت تک کے لیے، اور اسلام نے جتنی تعلیمات دی ہیں کسی خاص علاقے کے لیے نہیں دی بلکہ سارے عالم کے لیے ہدایات دی. تو لہٰذا اسلام جو ہے لباس کے بارے میں بڑی معتدل تعلیمات دیتا ہے، اور ان تعلیمات کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اسلام نے انسانی نفسیات کی پوری رعایت رکھی. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لباس کا انسان کے
کردار پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لباس کا انسان کے اخلاق پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لباس کا انسان کی فکر پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور آج دنیا کے ماہر نفسیات لکھ رہے ہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دی۔ اگر کوئی یہاں ماہر نفسیات ڈاکٹر موجود ہیں تو آپ ان سے رجوع کر کے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو مولوی یہاں مکتب پہ پڑھنے والا اور چٹائی پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والا جو مولوی بتلا رہا ہے، یہ مسلمہ حقیقت غلط ہے یا صحیح؟ تمام نفسیات کے ماہرین اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اور تسلیم کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ لباس کا انسان کے طرز فکر پہ اثر پڑتا ہے، انسان کی مزاج پہ اثر پڑتا ہے، انسان کے اخلاق پہ اثر پڑتا ہے، انسان کی معاشرت پہ اثر پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نائٹ سوٹ پہنے ہوئے ہیں، آپ سے کہیں کہ آئیے صدر پاکستان نے آپ کو بلایا ہے، آپ تشریف لے جائیں گے؟ یقیناً آپ کہیں گے بھائی صدر صاحب نے بلایا ہے تو میں ذرا تیار تو ہو جاؤں۔ حالانکہ جو کپڑے پہنیں گے وہ بھی کپڑا ہے، اور جو کپڑے نائٹ سوٹ کے طور پہ پہنے ہیں وہ بھی کپڑا ہے، اس میں بھی سطر ڈھپی ہوئی ہے، اس میں بھی سطر ڈھپی ہوئی ہے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، آپ 3 پیس پہنے ہوئے ہیں اور بیگم نے کہا کہ میاں صاحب گٹر بند ہو گیا ہے، ذرا سا آپ جو ہے اس میں وہ کیا ہوتا ہے جس سے یوں پمپ چلا دیجئے تاکہ گٹر صاف ہو جائے۔ تو کہیں گے عجیب پاگل ہو تم، اور اگر بدمزاج ہوں گے تو شاید چماٹ وماٹ بھی مار دیں، دیکھتی نہیں ہوں میں کون سے کپڑے پہنا ہوا ہوں۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ٹوپی لگا کے مسجد میں آتا ہے، اس کی کیفیت دیکھیے۔ وہی آدمی 3 پیس پہن کے اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس وقت آپ اس کی ٹور دیکھیے۔ مسجد میں السلام علیکم، وعلیکم السلام، آئیے کبھی تشریف لائیے۔ اور جب آفس میں بیٹھا ہوا ہے 3 پیس پہن کے، تو آپ گئے کارڈ بھیجا بڑے مان سے کہ یہ تو میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا باہر بٹھاؤ، پتہ نہیں میٹنگ ہو رہی ہے، 6 گھنٹے بٹھا کے رکھا۔ تو یہ تو ہمارا روزمرہ مشاہدہ ہے کہ لباس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ جب تسلیم کر لیا تو اب اگلی بات سنیے کہ اسلام نے انسانی نفسیات کی رعایت رکھتے ہوئے کیسی معتدل تعلیمات اسلام کے حوالے سے دی۔ یہ تمہیز ضروری ہے کیونکہ جو بلڈنگ کھڑی ہونے جا رہی ہے وہ مضبوط فاؤنڈیشن پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگر کمزور فاؤنڈیشن ہوگا تو حبیب بینک پلازا کھڑا کرنا چاہیں آپ 2 سود کے سریے کے اوپر تو پھر وہی ہوگا جو مختلف بلڈنگوں کے ساتھ ٹھیکیدار کرتے۔ تو لہٰذا فاؤنڈیشن پہ آپ لوگ اتفاق ہو گیا کہ یہ فاؤنڈیشن مستحکم ہے۔ مولوی صاحب جو ہے مکتب کی بات نہیں کر رہے، دنیا کی مسلمات کی بات کر رہے ہیں۔ اب آئیے قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ 4 شرائط ذکر فرما دی، 4 شرائط ذکر فرما دی ایک ٹکڑے کے اندر۔ یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے۔ اللہ رب العالمین چاہیں تو ایک بات ایک لفظ کے اندر بیان کر دے، اس کی تشریح کرتے ہوئے کتابیں ختم ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یا بنی آدم، اے میرے گلشن کے وہ پودے، میرے گلشن کے وہ پھول جس کو میں نے بڑے مان سے پیدا کیا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ جو باغبان کسی کو مان سے اپنے باغ میں لگاتا ہے اس کی دیکھ ریکھ بہت کرتا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ میں نے سب سے بڑا اعجاز اور سب سے بڑا تاج خلافت کا تمہارے سر پہ رکھ کے اشرف المخلوقات بنایا۔ تو لہٰذا میں تمہارے لباس کے سلسلے میں بھی بہت حساسیت رکھتا ہوں۔ یہ ہے یا بنی آدمہ کا خطاب۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس نہیں کہا،
یہاں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے اپنے اس رشتے کا ذکر کیا جو عرش پہ طے ہوا تھا، آدم کی تخلیق کر کر اور بتلا دیا تھا کہ تم میری مخلوق اور میں تمہارا خالق، اور میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، اور دنیا میں بھیج رہا ہوں تو یاد رکھنا میں نے تمہیں شتر بے مہار نہیں بھیج دیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو ہدایات آتی رہیں گی وقتاً فوقتاً، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جب تم ان ہدایات پہ عمل کرتے رہو گے، فَلَا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو تم پہ نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اور والذین کفروا، اور جو میری آیات کا انکار کریں گے، جو میری آیات کا تکذیب کریں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ کافر ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے کہا ارے تم کدھر بھاگے بھاگے پھر رہے ہو، خلقکم، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ پروردگار کہہ رہے ہیں فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے وہی پر تقسیم کر دی، تم میں دنیا کے اندر ایک کافر جماعت ہوگی، ایک مسلمان جماعت ہوگی، تو کافر جماعت کی زندگی گزارنے کا طور و طریقہ، انداز فکر، معاشرت، تمدن، اخلاق، معاملات سب علیحدہ ہوں گے، جداگانہ ہوں گے، اور تم مسلمان ہو فمنکم کافرن، تم میں جو کافر ہوگا ان کے لیے انداز الگ ہے، تم میں جو مسلمان ہوگا ان کے انداز فکر الگ ہے۔ اور یاد رکھو تم کو مسلمان بن کے جینا ہوگا، تمہیں کافر بن کے جینا ہے تو ان طریقوں کو اپنانا پڑے گا، اور اگر مسلمان بن کے جینا ہے تو تمہیں ان طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ اور اے اللہ کے رسول بتلا دیجئے وہ کون سے طریقے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ما انا علیہ و اصحابی، طریقہ وہی ہے جو میرا ہے، طریقہ وہی ہے جو میرے صحابہ کا ہے، اور صحابہ معیار حق ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جو ایمان لے کے آئے گا صحابہ کے ایمان کی طرح، جو معاشرت اختیار کرے گا صحابہ کی معاشرت کی طرح، جو اخلاق اپنائے گا صحابہ کے اخلاق کی طرح، جو معاملات اپنائے گا صحابہ کے اخلاق کی طرح، جو معیشت اپنائے گا صحابہ کی معیشت کی طرح، وہی فلاح پائے گا۔ یہ قرآن کی تقسیم ہے، یہ مولوی کا قول نہیں۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، میں جو بات کہہ رہا ہوں بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا ہوں، لہذا احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو۔ تو اللہ رب العالمین نے خطاب کے لیے، آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی آدمی جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس کی مناسبت سے خطاب کرتا ہے۔ اگر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں چندہ لینے کے لیے تو میں آ کے کہوں گا سیٹھ صاحب اللہ آپ کی دولت میں اضافہ کر دے، اور اگر میں آپ سے لڑنے آ رہا ہوں گا تو میں کہوں ابے اوئے کیا کر رہا ہے۔ انداز خطاب الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے انسانی نفسیات سے واقف نہیں ہوگا تو کون واقف ہوگا؟ تو یا بنی آدمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو کہا ہم تمہارے خالق اور تم ہماری مخلوق، اور یاد رکھو کہ ماں اپنے بیٹے سے کبھی بے خبر نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے خالق کائنات نے ماں کے دل میں ممتا رکھی اور 70 درجے رحمت اپنے پاس رکھی، تو بتلاؤ کہ میں تمہارے لیے کتنا مہربان ہوں۔ یا بنی آدم، اس کے بعد کیا کہا؟ قد انزلنا، آپ دیکھیں ناز برداری کی انتہا، قد انزلنا، یہ جو لباس ہے نا یہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہم نے زمین کے اندر رکھ دیا تھا۔ قد انزلنا یہ نہیں کہا جو لباس تم پہنتے ہو، بلکہ قد انزلنا بڑے اہتمام سے یہ لباس ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ آئے ہائے قربان ہو جائیے پروردگار، اور پھر اس کی نافرمانی کرنے پہ اپنے منہ پہ چماٹے مارے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، آپ دیکھیے لباسن یہاں پر الف لام لے کے نہیں آئے، نکرہ چھوڑ دیا، اگلا نقطہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لباسا یواری سوآتکم، کہ لباس جو ہم نے دیا ہے، ہم نے کوئی خاص لباس کہ اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے ہے،
اور تمام قوموں کے لیے ہے، تمام علاقوں کے لیے ہے، تمام موسموں کے لیے ہے، تمام مزاجوں کے لیے ہے، تمام ضروریات کا لحاظ کرنے کے لیے ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر نکرہ استعمال کیا. ہم نے ایک لباس نازل کیا ہے اور اس کی آؤٹ لائن ہم نے بتا دی اور اس کی خاص حیت نہیں بنائی کہ تم پیجامہ پہنو گے اور لمبا جھبا پہنو گے، پگڑی باندھو گے تو مسلمانی کا لباس، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو کافرانہ لباس. ایسا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، غور کیجئے قرآن پر، لباسا یواری. لباس کی آؤٹ لائن کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں 4 اسکوائر رہتا نا، تو اللہ رب العالمین نے 4 اسکوائر کر کے بند کر دیا کہ اس کے اندر من بھاتا کھاؤ، من بھاتا پہنو، لیکن آؤٹ لائن کے اندر رہو. تم جس ملک میں رہتے ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، جس قوم سے تعلق رکھتے ہو، اس آؤٹ لائن کا لحاظ کرتے ہوئے تم پہنو. پہلی آؤٹ لائن کیا ہے؟ یواری سوآتکم. ہم نے مردوں کے لیے ایک سطر رکھی ہے، عورتوں کے لیے ایک سطر رکھی ہے. مردوں کی سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک. عورتوں کی سطر کیا ہے؟ پورا عورت کا جسم سطر ہے، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں. یہ پردے کے احکامات بیان نہیں کرو، یہ غلط فہمی ذہن سے نکال لیجئے گا. یہ پردے کے احکامات بیان، میں لباس کے احکامات بیان کر رہا ہوں. تو لہذا کوئی خوش فہمی مبتلا ہو جائے کہ مولوی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ بتا دیا چہرہ، تو چہرہ یہ جو گھر میں عورت کو رہنا ہے اپنے میاں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ان کے لیے یہ لباس بتایا جا رہا ہے. تو لباس یواری سوآتکم، ان کی سطر بتا دی. تو کہا تمہاری سطر کو ڈھانپنے والا ساتر لباس ہونا چاہیے. اب ساتر لباس، ہم اس کے اندر 3 باتیں سامنے آتی ہیں. ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ اتنا مختصر لباس جس سے سطر نہ چھپے، تو یہ اس آؤٹ لائن کے خلاف بات ہے. جیسے آج کل بیگی شرٹ اور کرتی اور چھوٹی سی پتلون پہن کے عورتیں پھر رہی ہیں، ناف بھی نظر آ رہی ہے، پیٹھ بھی نظر آ رہی ہے، ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی سوچ لیں جو یہ چیز بیچ رہے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ کے اندر وہ داخل ہے، چاہے ان کے ساتھ حاجی صاحب لگا ہوا ہو، چاہے ان کے ساتھ بڑی بڑی داڑیاں ہوں، چاہے وہ جتنی بھی خیرات کرتے ہوں. سن لیں دھیان سے، ایسے کپڑے فروخت کرنے والے مرد، عورتیں، کاروباری حضرات، سن لیں اس وعید کے اندر وہ داخل ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا. بے حیائی نہیں پھیلنے دی جائے گی. تو سب سے پہلے یہ بات ساتر لباس ہو، جو چھپانے والا ہو، مختصر نہ ہو. دوسری بات، اتنا باریک نہ ہو کہ سی تھرو سب کچھ نظر آ رہا ہے. لباس کا مقصد حاصل نہیں. اور اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے، اتنا چست نہ ہو کہ فیگر سارے ظاہر ہو جائے. یہ سوآتکم کے اندر، یواری سوآتکم میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے مسلم شریف کی روایت پڑھی جو کہ کتاب اللباس کے اندر فصل فی النساء الکاسیات کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ وہ کپڑے تو پہنی ہوں گی لیکن ہوں گی ننگی. آج شادی بیاہ کی تقریبات بازار کے اندر، گھروں کے اندر، مردوں کی غیرت گئی مٹی کے اندر. اور روشن خیالی ہے، ڈونٹ وری، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میرے میاں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، بڑے روشن خیال ہیں. میں یہ کہتا ہوں بڑے جھوٹے خیال ہیں، الٹے لٹکائے جائیں گے. اور حدیث میں ان عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن عورتوں کو چھاتیوں سے باندھا گیا تھا اور الٹی لٹک رہی تھیں. پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ عورتیں جو اپنی سطروں کو نہیں چھپاتی.
اور پھر کہتی ہیں کہ ہمارا دل تو صاف ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا دل صاف ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، یہ بالکل واضح حکم. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ پہلی آؤٹ لائن کیا ہے؟ ساتر لباس. اب دوسری آؤٹ لائن ریشہ، خوبصورت. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ کہ ٹاٹ کا لباس پہن کے پھریں، مہینے میں ایک دفعہ نہائیں، خوشبو استعمال نہ کریں، بیچ میں پیون لگاتے رہیں اور سمجھ رہے ہم بڑے دیندار ہیں. ایسے دینداروں کو دیکھ کے انسان لرز جاتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی اس طرح کا لباس استعمال کرے کہ جس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام جو ہے اتنا ٹپیکل نہیں ہے. بعض دفعہ دیندار خود روک بن رہے ہیں دین کے دعوت کے اندر. اب میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت میرے پاس پروفس ہیں، دلائل ہیں میرے پاس، اور بخاری شریف اور مسلم شریف سے کم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اور ایک روایت میں ابو داؤد شریف کی نقل کروں گا. اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور یہ روایت بھی کتاب اللباس کے اندر ذکر کی. ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اول جلول سا لباس پہنے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا الک مال، کیا تمہارے پاس کچھ مال وال ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم قد آتانی اللہ المال من الابل والبقر والغنم والخیل والرقیق. اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے. میرے پاس غلام بھی ہیں، میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، میرے پاس گائیں بھی ہیں، میرے پاس بکریاں بھی ہیں اور فلاں فلاں نعمتیں بھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العالمین نے تم کو مال دیا، قد آتاک اللہ مالا فلیرى اثر نعمتہ علیک، کہ اللہ رب العالمین نے جب تم کو مال دیا ہے تو اس مال کا اثر اللہ چاہتا ہے تمہارے جسم پر نظر آئے. اب شعراء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک وصف ذکر کر دیا کہ کالی کملی والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی کملی بھی پہنی ہے اور دوسرے لباس بھی پہنے، ان لباس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا. اور اسلام کا تصور دیکھو، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ انسانوں میں 25% لوگ مالدار ہوں گے، 75% غریب ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ فقر اختیاری تھا، فقر اضطراری نہیں تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجاہدات کیے تھے وہ مجاہدات امت کے لیے آسانی کے لیے کیے تھے اور غریب غربا کی تسلی کا انتظام فرمایا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مثالیں چھوڑ دی. اب آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 2000 دینار کا جھبا پہنا ہے. اب 2000 دینار، اگر آپ اس دینار کو موجودہ اصطلاح میں سمجھنا چاہیں تو کویتی دینار سے اس کو کنورٹ کریں تو 6.5 لاکھ روپے کا جھبا تھا. لیکن حدیث میں جب دینار کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد سونے کی اشرفی ہوتی، اور اس کو میں نے کیلکولیٹ کیا تو تقریباً 24 تولہ سونے کی قیمت بنتی. اب آپ بتلا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لاکھ کا جھبا پہنا. تو معلوم یہ ہوا کہ لباس اچھا پہننا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آسائش بھی جائز ہے، آرائش بھی جائز ہے، زیبائش بھی جائز ہے، لیکن نمائش حرام ہے. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا اس لیے کہ تاکہ لوگ آپ کو صوفی کہیں تو یہ لباس بھی حرام ہے. اور ایک آدمی نے 2 لاکھ کا لباس پہنا لیکن اس لیے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے میں اس لیے پہن رہا ہوں تاکہ اللہ کی نعمت میرے جسم پہ نظر آئے، یہ ثواب ہے.
یہ اسلام کی بیلنس تعلیمات ہیں، معتدل تعلیمات ہیں۔ تو لہذا اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا ضروری لباس کے سلسلے میں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ ساتر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ریشہ زینت والا ہو۔ اب زینت والے کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ ایک کپڑا 10 روپے کا مل رہا ہے یا 100 روپے گز مل رہا ہے، ایک 200 روپے گز مل رہا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو گنجائش دی ہے، تو گنجائش دینے کے نتیجے میں آپ 200 روپے گز والا پہن لیجئے، آپ کے آسائش کا انتظام ہے۔ اور آپ اچھا سلوانا چاہتے ہیں تو آپ کی آرائش کا انتظام، زیبائش کا انتظام ہو، اور آپ اس کے اندر کچھ اچھی سی جیب بنوا کر کچھ اچھا سا کالر بنوانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو آرائش کی بھی اجازت ہے، لیکن نمائش کی اجازت نہیں۔ اب وہ عورتیں جو 20,000 روپے کا سوٹ بنواتی ہیں اور سوٹ بنوانے کے بعد ایک تقریب میں پہننے کے بعد دوسری تقریب میں نہیں پہنتی، وہ اس وعید کے اندر آئیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے مقصود نظر نمائش ہے، آسائش، آرائش، زیبائش کچھ نہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی یوں کر رہا ہے کہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 365 جوڑے تھے، روزانہ ایک جوڑا پہنتے تھے اور وہ جوڑا اتار کے صدقہ فرما دیتے تھے اور دوسرا جوڑا پہن لیتے تھے۔ 365 دن میں 365 جوڑے اور 365 جوڑے خیرات کر دیے، اور اس لیے پہن رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، وہ میرے جسم پہ نظر آئے، میں حدیث کا درس لینے بیٹھ رہا ہوں تو لہذا اس کے احترام میں پہن رہا ہوں۔ اگر کوئی عورت یوں کر رہی ہے کہ اس نے ایک جوڑا خریدا، اس نے پہنا، اس کے پاس گنجائش تھی، اس نے کیا کیا، اپنے خاندان کے کسی کو ایک دفعہ پہننے کے بعد گفٹ کر دیا۔ خاندان میں کتنے بچے بچیاں عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی بھر وہ قیمتی لباس نہیں پہن سکتی، تو وہ صدقہ بھی ہو گیا اور اسی کی خواہش بھی پوری ہو۔ اسلام نے ہر ایک راستہ رکھا ہے، اس سے زیادہ کوئی بیلنس ہدایات ہوں گی، اس سے زیادہ کوئی سہولت والا دین ہوگا؟ اس کے بعد تیسرا جو اصول بیان کیا گیا، لباس التقوی میں یہ دونوں اصول داخل ہیں۔ ایک، تشبہ نہ ہو، یعنی کسی کی نقالی نہ ہو۔ اب آپ سمجھ لیجئے تشبہ کو، لوگ تشبہ اور مشابہت کو نہیں سمجھتے، اور تشبہ کو مشابہت کی جگہ پر، مشابہت کو تشبہ کی جگہ پر بیان کر کے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے وہ آدمی کہہ رہا ہے یار حضور نے اگر یہ فرمایا میں انکار کروں تو مصیبت، نہیں کروں تو مصیبت، تو اس کو سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح، تاکہ یہ لفظ تشبہ استعمال کرے ہے مشابہت، تاکہ اسلام کے انکار کی صورت پیدا ہو۔ تشبہ کا مطلب یہ ہے، یہ باب تفاعل ہے، اور تفاعل کے اندر شدت ہوتی، یعنی ایک کام خود حرام ہے اور اس کو اس لیے بالقصد کیا جا رہا ہے تاکہ میں وہ قوم کا فرد لگوں، یہ تشبہ، یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی گلے میں زنار ڈال رہا ہے، یہ تشبہ ہے، ہندوؤں کا یہ شعار ہے۔ یا کوئی آدمی اپنے گلے کے اندر صلیب لٹکا رہا ہے، یہ تشبہ ہے۔ یا کوئی آدمی شراب اس لیے پی رہا ہے تاکہ میں حرام کام کروں، تاکہ ان یہودی نصرانیوں کی محفل میں میں اپنے آپ کو آکورڈ نہیں، میں ان جیسا لگوں، یہ تشبہ ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو جس قوم کی نقالی کرے گا بالقصد بالارادہ، حرام کام کر رہا ہے ان جیسا بننے کے لیے، تو یہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تشبہ میں دوسری چیز کون سی ہے؟ وہ کام فی نفسی حلال ہے، لیکن آدمی اس لیے اس کام کو اختیار کر رہا ہے تاکہ میں اس قوم جیسا، جو اللہ کی باغی قوم ہے، اللہ کی نافرمان قوم ہے، اس جیسا لگوں، تو یہ تشبہ بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر بندیا لگانا، بندیا لگانا فی نفسی حرام نہیں، لیکن کوئی آدمی اپنی بیوی کو بندیا اس لیے لگوا رہا ہے تاکہ میری بیوی ہندوانہ کلچر
کلچر کی طرح فلاں فلاں عورتیں جو فلاں ماڈل ہیں اور جن کی برہنہ تصویر دیکھ کے ان کا عشق میرے دل میں آ گیا ہے، اب میری بیوی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تو اس پہ لیپا پوتی کر کے میں اس بیوی اس کے تصور میں اس سے ملاقات کروں گا، بندیا لگا رہا ہے، یہ تشبہ ہے، یہ حرام۔ اسی طریقے سے تشبہ کے اندر مثال کے طور پر ایک آدمی پینٹ پہنتا ہے، ایک آدمی شرٹ پہنتا ہے، لیکن وہ شرٹ اور پینٹ ساتر بھی ہے، یعنی ایسی نہیں بالکل چست، یا ان احمقوں جیسی نہیں کہ بالکل اس کا گیئر چھوٹا کر دیا، سجدے میں جا رہے ہیں تو دوسروں کی نماز برباد ہو رہی ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی ایسی پتلون پہن رہا ہے جو پیجامے کی طرح ہے اور ایسی شرٹ پہن رہا ہے جو مناسب ہے اور اس لیے پہن رہا ہے تاکہ میں انگریز نظر آؤں تو تشبہ ہے، یہ حرام ہوگا۔ لیکن اگر ایک آدمی پتلون پہن رہا ہے، شرٹ پہن رہا ہے، لیکن نارمل انداز سے پہن رہا ہے، اس میں قوموں کی نقالی کرنا مقصود نہیں ہے، تو یہ فی نفسی مباح کام ہے اور نقالی مقصود نہیں تو پہننے کی گنجائش ہے۔ یہ بات آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی، سن لیجئے، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ ترکی کے علماء اور دیگر علماء سب جو کفار میں شامل ہو جائے گی۔ ہر قوم کا اپنا لباس ہوتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں، فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، شامی میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے مشابہت۔ مشابہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشابہہ یہ باب مفاعلہ ہے، یہ جانبین سے کوئی کام ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو مشابہت کا مطلب کیا ہے؟ مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کام کیا بغیر ارادے، بغیر قصد کے، آپ ان کی نقالی کرنا نہیں چاہ رہے، وہ کام فی نفسی مباح ہے، لیکن آپ کی مشابہت اس قوم سے ہونے جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کو پسند نہیں کیا، حتیٰ کہ عبادات کے اندر بھی پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہودی چونکہ یہ رکھتے ہیں لہذا ہم ایک روزہ اس کے ساتھ ملائیں گے۔ عبادات میں بھی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا داڑھی کے بارے میں، مونچھوں کے بارے میں فرمایا خالف المشرکین، خالف المجوس۔ تو اب مشابہت خلاف تقوی ہے، لہذا پینٹ پتلون وغیرہ علماء جو کہتے ہیں مت پہنو، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ان کے کلچر کی مشابہت ہو رہی ہے تو حضور کے مزاج کے خلاف ہے یہ بات، یہ وجہ ہے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ لباس تکبر کے لیے نہ ہو۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ما شئت والبس ما شئت، من بھاتا کھاؤ، من بھاتا پہنو، آؤٹ لائن کے اندر، لیکن دو چیزوں سے بچو۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ما اخطأت کا صرف و مخیلت، تم کو غلطی میں نہ ڈال دے اسراف اور تم کو غلطی میں نہ ڈال دے تکبر۔ اب کوئی بھی لباس چاہے وہ ٹاٹ کا ہو یا لاکھوں کا ہو، جو بھی تکبر کی غرض سے پہنا جائے گا وہ خلاف شرع ہوگا۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے، یہ لوگوں کے دلوں سے یہ اس کا گناہ ہونا نکل گیا۔ لوگ کہتے ہیں دنیا آسمان پہ پہنچ گئی اور یہ آپ ابھی ٹخنوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات دھیان سے سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قیامت تک کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، چاہے وہ پائجامہ ہو، چاہے وہ پتلون ہو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ دھوتی ہو، چاہے وہ لنگوٹ ہو، جو بھی چیز ہو، جس چیز کے ذریعے سے ٹخنے چھپا لیے گئے وہ جہنم کا باعث ہے۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے بھائی ہم تو تکبر نہیں
سے مؤدبانہ نہیں، غیر مہذبانہ انداز سے، کیونکہ حضور کے مکالمے میں کسی کو نہیں سمجھتا، ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متواضع کوئی ہستی تھی یا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا ٹخنا نہیں ڈھانپا، تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہے؟ آپ کا یہ دعویٰ کرنا خود تکبر کی دلیل ہے، اور تکبر ہر آدمی نہیں پہچانتا، یہ اولیاء اللہ پہچانتے ہیں۔ بعض دفعہ صوفیت کے اندر بھی تکبر داخل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ذاکرین کے اندر بھی تکبر داخل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ علماء کے اندر بھی تکبر داخل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اولیاء اللہ کے اندر بھی تکبر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ کی ضرورت پیش آتی، اللہ والوں کی ضرورت پیش آتی۔ اب ایک صاحب تھے، حضرت تھانوی کو لکھا کرتے تھے، خاک پائے علماء دیوبند میں آپ کی جوتیوں کی خاک، اور پتہ نہیں کیا کہ حضرت تھانوی حکیم الامت تھے۔ وہ ان کی محفل میں آئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ حضرت جو نا مجھے بڑا اعزاز دیں گے، انہوں نے کہا میاں آپ وہ جوتیوں میں بیٹھ جائیے، آپ علماء کی جوتیوں کے قابل۔ اب ان کا رنگ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے، معلوم وہ تکبر چھپا ہوا تھا ان کے اندر۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں بڑے دھڑلے سے بھائی ہم میں تکبر نہیں، تو کیا حضور سے زیادہ ہو گئے تم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آؤٹ لائنیں دی، مشرق مغرب شمال جنوب۔ اس آؤٹ لائن کے اندر جو لباس آپ پہنے ریشم کا نہیں ہونا چاہیے مردوں کے لیے، اور تکبر والا نہیں ہونا چاہیے۔ اب چاہے وہ سستا ہو، مہنگا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، ہلکا ہو، قیمتی ہو، یہ آؤٹ لائن بتا دی۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ صرف مدینے کے لیے نہیں لے کے آئے تھے طیبہ، اور صرف مکہ مکرمہ کے لیے لے کے نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے لے کے آئے تھے۔ تو ہر عالم کے ہر علاقے کی ضروریات، کہیں سردی ہے، کہیں برف باری ہے، کہیں کوئی موٹا کپڑا پہنتا ہے، کوئی جو پتلا کپڑا پہنتا ہے، کوئی کس طرح کے جو کالر بناتا ہے، کوئی کس طرح کی آستین بناتا ہے، کوئی آپ مصریوں کو دیکھیں اتنی بڑی بڑی آستین ہے، سوڈانیوں کو دیکھیں یہاں پر ایک عجیب سا جو کپڑا ڈالتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میاں تم آؤٹ لائن ہم نے دے دی۔ ایک آؤٹ لائن کیا ہے؟ یواری سواتکم، و لباس ساتر ہونا چاہیے، ساتر کی تفصیلات بھی نے بتا دی، اور سطر کے حدود بتا دی۔ وریشہ خوبصورت ہونا چاہیے، بھدا اور بیتکا نہیں ہونا چاہیے، اس میں قیمتی بھی داخل ہو گئے، زینت کا باعث بھی داخل ہو گئے، سب داخل ہو گئے۔ وہ لباس التقوی کے اندر 2 چیزیں داخل ہوئی، ایک چیز یہ کہ وہ تکبر کے لیے نہ ہو، اور دوسری چیز یہ کہ وہ تشبہ کے لیے نہ ہو۔ یہ تو لباس کی حدود شرع آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو سارے عالم میں پھیلا دے، تاکہ یہ جو کنفیوژنز پھیل رہی ہیں اس کو دور کر دیا جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ بڑے تنگ نظر ہیں، انگریزوں کو دیکھیں کتنے وسیع القلب ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو میں آپ کو قرآنی الفاظ میں ان کی وسعت نظری بتا دیتا ہوں۔ قرآنی الفاظ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، ہؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، کہ تم ان سے محبت کے دعوے کر رہے ہو، ان کے دل میں تمہاری کوئی محبت نہیں، جب تمہاری ترقیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو چبا جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ لن جو عربی جانتے ہیں، لن حرف تاکید ثقیلہ ہے، حرف تاکید ہے، نفی کر رہا ہے قیامت تک کے لیے تم سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ تم 100% یہودی بن جاؤ، 100% نصرانی بن جاؤ، پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس کی 2 مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔
ایک مثال بوسنیا کے اندر جو کچھ ہوا، وہاں کا لباس، وہاں کے نام، وہاں کا گفتار، بتائیے کیا یورپین جیسا نہیں تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ صرف یہ تھا کہ ان کے آبا و اجداد مسلمان تھے۔ ہسبونیا میں کیا ہوا؟ یہ تو ہو گئی بات ختم۔ اور آئیے ہمارے بر صغیر کے اندر مغلیہ سلطنت جب تھی تو سلاطین مغلیہ ایک خاص وجیح لباس پہنتے تھے، ایک خاص قسم کی پگڑی باندھتے تھے۔ آپ نے دیکھا ان کی تنگ نظری کا عالم کہ جب وہ استعماری طاقتیں ہمارے بر صغیر میں آئیں تو ہمارے بادشاہوں کا لباس انہیں خانساموں کو پہنا دیا، باورچیوں کو پہنا دیا، ڈرائیوروں کو پہنا دیا، دروازے کھولنے والوں کو پہنا دیا۔ آج بھی آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جائیے تو کلا لگائے ہوئے صاحب دروازہ کھولیں گے۔ یہ تنگ نظری نہیں تو کیا؟ تو خدا کے واسطے ہوش میں آئیے اور اپنے مذہب پر، اپنے قرآن پر، اپنے علماء پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ توفیق دے گا تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ میں اس سوال کا جواب دوں گا جو نیٹ کے اوپر انہوں نے ڈالا ہے کہ عقل کیوں کافی نہیں؟ انسان کی عقل صحیح غلط کی تمیز کیوں نہیں کر سکتی؟ اور وہی وہاں کیسے آتی ہے جہاں پر جو ہے عقل ختم ہو جاتی؟ تو اس پہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو کچھ روشنی ڈالوں گا۔ کچھ اور موضوعات ہیں کہ اسلام نے 4 شادی کا حکم کیوں دیا۔ ایک موضوع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک